8ویں صدی میں ذرا سننا ہے ایک بات، 8ویں صدی میں ایک علامہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اقطاب میں سے گزرے ہیں، کتب جن کو کہتے ہیں. حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی تاریخ کی کتاب میں. پھر ذرا دوہراؤں، کون سی صدی میں ہوئے ہیں؟ 8ویں. اور میں نے اچھا کہاں ہوئے ہیں؟ یمن میں. اچھا، اور یہ کتب رہے اپنے یہ اولیاء کے القاب ہوتے ہیں نا. اچھا، حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ محترم لکھتے ہیں کہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حرم تشریف لائے مدینہ طیبہ. ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ مدینہ آئے. سننا بات اچھا، یہ میں اس لیے حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ کہ بساؤ کا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا جی یہ تو شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، نہیں جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے تو کیا جھوٹ لکھا ہے؟ لیکن یہ واقعہ تو حضرت یمنی نے پہلے لکھا ہے. اللہ معاف کرے اگر جھوٹ ہے تو پھر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ پہ بات جائے گی یا حضرت یمنی پہ جائے گی؟ اچھا، حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھا کہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ حرم تشریف مدینہ طیبہ حضور کے روزے پر تشریف لائے گئے. اچھا، اور یہ بات یاد رہے، یہ حدیث پاک تو آپ میں سے کئی حضرات کو یاد بھی ہوگی ورنہ کم از کم سنی تو ضرور ہوگی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ لائے کہ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اچھا، حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ جب حرم روزے پہ تشریف لے حضور کے روزہ پاک پہ سلام کا. اچھا، جب سلام عرض کیا تو ساتھ ہی میں کہہ گئے کہ آقا آج ہم آپ کے مہمان ہیں. ایک بات چلتے چلتے ذہن میں رکھیں، دلائل کا وقت نہیں ہے لیکن مسائل کا وقت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یہاں آپ اور ہم حضور کی ذات پاک پہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، وہ اور بات ہے. روزہ پاک پہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو اچھا، انہوں نے سلام بھی پڑھا اور درود بھی روزہ پاک پہ پڑھا اور روزہ پاک پہ ہی کھڑے کھڑے کہہ دیا حضور آج ہم آپ کے مہمان ہیں. جوش میں جذبے میں کہہ گئے. حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کیونکہ بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائیں، روزے کے ساتھ آپ نے مقام دیکھا ہوگا جہاں ممبر پیغمبر رہتا تھا، اب بھی ممبر ہے وہاں پر کہ پاس آئے، مدتوں پہلے کی بات ہے یہ، صدیوں. تو ممبر کے پاس ہی بیٹھے ذکر اذکار میں لگے، کچھ وقفے کے بعد سو گئے. حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو آنکھ لگی محترم کی تو خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے اور خواب میں اٹھاتے ہیں اٹھو. اب خواب میں آنکھ کھل گئی، فرمایا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اٹھ کے جب سامنے جاتے ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور خواب میں نظر آتا ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا حضور نے فرمایا جنہوں نے خواب میں ہمیں دیکھا تو انہوں نے ہمیں ہی دیکھا. شیطان ہر صورت ڈھال سکتا ہے اللہ کی اجازت سے، لیکن ہماری صورت اللہ نے اس کو اجازت ہی نہیں دی، اختیار ہی نہیں دی. اچھا حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس خواب میں ہم نے حضور کی اس جگہ کو اپنے ہونٹوں سے چوما. حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم تھا، حضور کے چہرے پر اکثر تبسم رہتا تھا. یہ یاد رہے. مولانا دین پوری رحمت اللہ نے فرمایا آپ اور ہم تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح 3 دن کا بھوکا روٹی کو دیکھتا ہے. ہم مذاق نہیں کر رہے. حضرت یمنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم تھا تو حضور نے ایک روٹی خواب میں حضرت ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کو دی، فرمایا یہ روٹی لے لو. اب وہ روٹی کو بھی دیکھیں حضور کے روکے. حضور نے فرمایا آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، تو یہ ہماری مہمان نوازی ہے. روٹی لی، حضور نے فرمایا کھاؤ. اگر میرے ساتھ کہہ دیں حضور نے فرمایا کھاؤ. ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کھانی شروع کی، حضور کے سامنے میں نے آدھی روٹی کھا لی.
آدھی روٹی کھا لی تو میری آنکھ کھل گئی، تو دیکھا ممبر کے پاس ہوں، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ آدھی روٹی خواب میں کھا لی تھی، آدھی بچ گئی تھی، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔